بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول کو سن عام فی البیس یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ پیر کوئی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کو نکلے۔ پیر کی صبح مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ نے پیر کے دن دنیا کو خیر آباد کہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں لے کر خانہ کعبہ گئے، وہاں جا کر دعا کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے نامولود کا نام دوسرے بچوں کی طرح کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تاریخ اور توصیف حاصل کرے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا آمنہ بی بی نے آپ کا نام احمد رکھا۔ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت العالمین کہا ہے، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، لہٰذا میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔ حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے شکرانے میں گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی ولادت بسعادت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر شکرانہ ہمارے پیارے نبی نے خود ادا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوہ صفا پر جلوہ فرما ہوئے تو حکم ہوا کہ قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر سنائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں میں محنت کی۔ قریش کو اور بنو ہاشم قبیلے کو کوہ صفا پر بلا کر کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے یا دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ کو کچل دے گا تو کیا آپ میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، ہماری آنکھوں کو پھیر لگ گیا ہے، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری ذات پر اب اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے۔ ابو لہب جھٹ سے بولا معاذ اللہ، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود دیا، ارشاد فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی ثوابہ ان کو خبر جا کے دیتی ہے کہ تیرے محروم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا، اس لیے کہ اس کے محروم بھائی کے گھر چراغاں ہوا ہے۔
اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لے آئے، بلکہ محروم بھائی کے گھر چراغاں ہوا ہے، بھتیجا ہونے کے ناطے اتنی خوشی ہوئی، اسی ٹائم انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو کہا کہ جا تو آج سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں قدم رکھا، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، تو صحابہ کو کہا جا تو آزاد ہے۔ ابو لہب جب مر گیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خواب میں ملے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا سناؤ کیسی بیت رہی ہے؟ تو اس نے کہا سخت مشکل میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، حضور کی مخالفت بہت بڑی مہنگی پڑی ہے، لیکن ایسا ہے کہ جس انگلی سے لونڈی کو آزاد کیا تھا، پیر کے دن اسی انگلی سے ٹھنڈے اور میٹھے مشروب کی نہریں نکلتی ہیں اور عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب ایک کافر حضور کو نبی نہیں بھتیجا ماننے کی خوشی کا جو صلہ ملتا ہے، تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور محبوب سمجھ کر خوشیاں کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کتنا عطا کرتا ہے۔ حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار اہل ایمان مختلف طریقے سے کرتے ہیں، کوئی نعت خوانی کرتا ہے، کوئی درود پاک کی محفلیں سجاتا ہے۔ حضور کی آمد کی خوشیوں کی مسرت کا اظہار اہل ایمان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ کوئی درود پاک کی محفلیں سجاتا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرواتا ہے، گھروں میں لائٹنگ وغیرہ کرواتے ہیں، درود پاک کی محفلیں سجاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے، تب تک ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک اللہ حافظ۔